معاشرے کے اندر بہت ہی غلط فلسفے پروموٹ کر چکے ہیں میرے بھائیوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض احادیث سندن اگرچہ کمزور بھی ہوں لیکن مفہوماً دیگر روایات ان کو تقویت اس قدر پہنچاتی ہیں۔ روایات کو چھوڑیے، یہ اتنا اہم باب ہے کہ اللہ رب العزت کلام حمید کے اندر جب کوئی حکم نازل کرتے ہیں اس میں کیا کہتے ہیں؟ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو۔ اس ایمان والوں کے اندر کیا عورت شامل ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ ہوتی ہے۔ مرد شامل ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ ہوتے ہیں۔ ایک ہی حکم جاری کرنا ہو ایمان والوں کی، حکم جاری کرنا ہو یا ایھا الناس یا ایھا الذین آمنو، کافی ہوتا ہے۔ لیکن کچھ احکامات اتنے ضروری ہوتے ہیں جن کو اللہ رب العزت الگ الگ مومن مردوں کو بلا کر مومن عورتوں کو مخاطب کر کے سمجھانا چاہتے ہیں۔ ان میں سے ایک حکم یہ بھی ہے قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ۔ بتائیے یہ حدیث ہے، یہ قرآن کی آیت ہے۔ عصر حاضر کے اندر غامدی وغیرہ کے فتنے، شوشے متجددین، اصل میں مفکرین کا ایسا دور آ چکا ہے جنہوں نے آپ کے اور میرے ذہن میں الحاد کے فتنے کے ایسے بیج بوئے ہیں، ہمیں سمجھ ہی نہیں آتی۔ ہم سمجھتے ہیں ان کی باتوں میں آ کر کہ چہرے کا پردہ ہی نہیں ہے۔ آپ مجھے بتائیے، اللہ رب العزت نے کلام حمید کے اندر مومن مردوں کو الگ حکم دیا اپنی نظروں کی حفاظت کرو، اور اس کے بعد اللہ رب العزت کیا کہہ رہا ہے؟ نظر کی حفاظت کرو تو ہی شرمگاہ کی بھی حفاظت ہو جائے گی۔ مفہوم یہی ہے کہ اپنی نظروں کو جھکاؤ گے تو شرمگاہوں کی حفاظت ہونا آسان ہو جائے گی۔ حکم اتنا شدید ہے، اللہ نے کہا کہیں مومن عورتیں اس بات سے غافل نہ ہو جائیں۔ قُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ، الگ حکم کیا، یغضضن من ابصارہن، وہی الفاظ مومن عورتوں کے لیے بھی ہیں۔ ہمارے معاشرے میں فلسفہ پتہ کیا مشہور ہے؟ مرد تو غیر محرم عورت کو نہ دیکھے، لیکن عورت غیر محرم مرد کو دیکھی چلی جائے، دیکھی چلی جائے، کوئی حرج نہیں۔ گھر کے اندر عورتیں افطاری اور سحری کے وقت میں ڈرامہ دیکھ لیں، خامدوں کے دل کے اوپر بھی کوئی چوٹ نہیں پڑتی، بھائیوں کے دل کے اوپر بھی کوئی چوٹ نہیں لگتی، باپوں کے دل کے اوپر بھی کوئی چوٹ نہیں لگتی۔ اچھا بیٹی ہے ڈرامے دیکھ رہی ہے، کوئی حرج نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض احادیث اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہیں کہ جو کوئی بندہ غیر محرم عورت کو دیکھتا ہے، بہتر ہے کہ اس کی آنکھوں میں سیسا ڈال دیا جائے۔ یہ ابھی دیکھنے کی بات ہو رہی ہے، اور معاشرہ جس برائی میں مبتلا ہے اللہ رب العزت اس کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں لا تقربوا الزنا۔ کہاں پہ ہے قرآن پاک میں کہ زنا نہ کرو؟ کہاں پہ آیا ہے؟ اللہ رب العزت نے تو کلام حمید میں کہا ہے لا تقربوا الزنا، زنا کے قریب بھی مت جاؤ، انہو کان فاحشہ۔ اور یہ امت محمدیہ کے اوپر صرف حرام نہیں ہے، یہ کانا، یہ شروع ہی سے جس دن سے آدم پیدا ہوئے اس دن سے ہی اللہ تعالیٰ نے اس کو حرام قرار دیا اور برا رستہ قرار دیا۔ لا تقربوا الزنا، زنا کے قریب نہیں جانا۔ کہاں پہ لکھا ہے زنا نہیں کرنا؟ زنا کے قریب نہیں جانے سے مراد پتہ کیا ہے؟ غیر محرم کو نہیں دیکھنا، موسیقی نہیں سننی، اس سے گفتگو نہیں کرنی، اس سے دوستی نہیں بڑھانی، اس سے پینگے نہیں بڑھانی، اس سے مصافحہ اور اس کو ہاتھ نہیں لگانا۔ زنا کا جو جرم ہے وہ تو اتنا شدید ہے، وہ ایک لمبا موضوع ہے۔ زنا کا جرم کس قدر خوفناک ہے اور اس کے عذاب کتنے شدید ہیں یہ ایک الگ موضوع ہے۔ اللہ رب العزت تو اس کے مقدمات سے، اس کے دباچے سے بچنے کا حکم دے رہا ہے۔ کوئی بندہ کسی غیر محرم کو چھو لے، صرف ہاتھ لگائے، میری بہنیں بیٹیاں، میرے نوجوان بیٹے ان حدیثوں کو غور سے سنیں۔ بعض لوگ
کہیں گے جی حدیث کے اندر کلام ہے، کلام ہے بعض روایات کے اندر، لیکن اللہ کی قسم مفہوم کے اعتبار سے احادیث یہ ساری کی ساری درست ہیں، کیونکہ قرآن پاک کی تائید اور دیگر احادیث ان کو شواہد فراہم کرتی ہیں، جس کی وجہ سے یہ حدیثیں قابل حجت ہو جاتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو اور مجھے نصیحت کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں، کسی غیر محرم کو چھونے سے بہتر ہے کہ تم اپنے سر کے اوپر ایک کیل رکھو اور ہتھوڑی لے کر وہ کیل ٹھونک لو۔ آپ بتائیے کیا کیل دماغ پہ رکھنے کے بعد کوئی بندہ اس کو ٹھونک دے وہ زندہ بچ سکتا؟ نہیں بچ سکتا۔ اس حدیث کے اندر سے یہ مفہوم پوشیدہ ہے کہ اگر غیر محرم کو صرف چھونے والے کو اندازہ ہو جائے کہ یہ جرم کتنا سنگین اور کبھی ہے، وہ خودکشی کر لے لیکن اس کا دردناک عذاب اپنی جان پہ نہ لے، یعنی خودکشی کرنا پسند کر لے گا، جس قدر شدید عذاب اس کو آگے ملنا ہے۔ محدثین نے لکھا ہے اس عذاب کو دیکھ کر بندہ کہے گا کاش میں اپنے ہاتھوں کو کینچیوں سے کاٹ ڈالتا جو ہاتھ غیر محرم کو ٹچ ہوا۔ یہ زنا نہیں ہے، یہ صرف چھونے کی بات ہے۔